بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسمین مجاہد کی کتاب ذات کے خالی پن کا نظارہ۔ لچک پہ بات کرتی ہیں وہ۔ لچک مندرجہ ذیل ٹکڑا میرے پسندیدہ اقتباسات میں سے ایک ہے۔ البرٹ کامیو لکھتے ہیں، نفرت کے بیچ میں نے دریافت کیا کہ میرے اندر ایک ناقابل تصغیر محبت تھی۔ آنسوؤں کے درمیان میں نے پایا کہ میرے اندر ایک ناقابل تصغیر مسکراہٹ تھی۔ افراتفری کے درمیان میں نے اپنے باطن میں ایک ناقابل شکست سکون کو ڈھونڈ نکالا۔ ان سب چیزوں کے ذریعے میں نے جانا کہ موسم سرما کے عین عروج پر میرے اندرون میں ایک ناقابل تصغیر موسم گرما موجود تھا، اور یہ مجھے خوش کرتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میرے مخالف جتنا بھی زور لگائے، میرے اندر دل میں کچھ بہت تگڑا موجود ہے، کچھ بہتر ہے جو ہر شے کو پیچھے دھکیلتا ہے۔ ہم غیر معمولی وقتوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تاریخ کے آغاز سے لے کر اب تک تو میں آزمائش میں مبتلا چلی آ رہی ہیں، لیکن حالیہ تاریخ میں پہلی بار ہمیں ایک ایسی آزمائش کا سامنا ہے جو اکیلی نہیں، یا کسی ایک جگہ اور کسی ایک برادری پر نہیں آتی۔ کرونا وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ ساری دنیا کو لاک ڈاؤن کا سامنا ہے۔ موت کوئی امتیاز نہیں برتتی۔ امیر ہو یا غریب، طاقتور یا کمزور، ہر ایک کو اس آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ اگرچہ وسائل کی دستیابی اور طبی سہولیات تک رسائی جیسے معاملوں میں کچھ امتیاز موجود تھا، تاہم یہ ساری دنیا کے لیے مشترکہ تجربہ چیلنج تھا۔ دائمی تناؤ کا پھیلاؤ بہت وسیع سطح پر پھیلا ہوا تھا۔ خوف اور غیر یقینی کا ایک مسلسل احساس تھا، اور بطور انسان ہم غیر یقینی کے ساتھ شدید جدوجہد کر رہے تھے، کیونکہ اس ہمہ گیر وبا نے بہت سے لوگوں میں یہ احساس پیدا کر دیا تھا کہ وہ بے دست و پا ہیں۔ جب ہمیں یہ علم نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے، تو یہ غیر یقینی پن عموماً بہت زیادہ اضطرابی کیفیت اور وباؤ کا باعث بنتا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران زیادہ لوگ افسردگی اور ذہنی صحت کے دیگر مسائل سے دوچار ہوئے۔ گھریلو تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا، اور یوں لچک کا موضوع بے انتہا اہمیت اختیار کر گیا۔ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کے مطابق لچک کی تعریف یہ ہے: آفت، صدمے، المیہ، دھمکیوں یا تناؤ کے قابل ذکر مواخذات کا سامنا کرتے ہوئے عمدگی سے مطابقت پیدا کرنے کا عمل۔ لچک کی صلاحیت کے حوالے سے انسان مختلف ہوتے ہیں۔ جنگل میں لگنے والی آگ ہر درخت کو یکساں طور پر متاثر نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر کیلیفورنیا میں پائے جانے والا درخت سیکویوس پر آگ تقریباً کوئی اثر نہیں کرتی۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا قلب اس درخت کے مانند ہو سکتا ہے، اور اس سے بھی گہرا سوال، کیا ہم بحیثیت انسان صرف زندہ رہنے سے بلند ترین سطح پر پہنچ سکتے ہیں؟ جب آپ لچک کی تعریف کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو علم ہوتا ہے کہ اس سے مراد چیلنجوں کا مقابلہ کرنا اور اپنا وجود قائم رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کچھ اس میں سے بھی عظیم ہو تو کیا ہو؟ اگر انسان طوفانوں میں گھر جانے کے بعد صرف اپنی بقا سے بڑھ کر کچھ کر پائیں تو کیسا ہو؟ کیا ہو کہ اگر ہم اپنے طوفانوں میں بھی خوشحال ہو سکیں؟ کیا ہو کہ اگر صرف لچک سے بھی بلند کوئی شے موجود ہو؟ اپنے فون کو مثال لیجیے۔ اگر آپ اپنا فون گرا بیٹھتے ہیں تو جو کسی نہایت مؤثر حفاظتی غلاف میں لپٹا ہوا ہے، آپ کا فون گرنے کے باوجود
اپنی آپ کا فون گرنے کے باوجود اپنی بقا میں کامیاب ہو جائے گا اور اس تناؤ بھری کیفیت میں نکلنے میں کامیاب ٹھہرا۔ یہ ٹوٹا نہیں، لیکن کیا اس نے نمو پائی؟ کیا آپ کا موبائل فون گرنے کے نتیجے میں زیادہ فعال یا زیادہ مؤثر ہو جائے گا؟ کیا اس گرنے سے آپ کے موبائل فون کو کچھ حاصل ہوا؟ فطری طور پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مندرجہ بالا صورتحال میں آپ کا فون نجات بحث کا حامل نکلا۔ مندرجہ بالا صورتحال میں آپ کا فون لچک کا حامل نکلا۔ یہ بچ تو نکلا لیکن نمو نہیں پا سکا۔ انسان ہونے کے باوصف ہم اس صلاحیت کے حامل ہیں کہ ہم اس موبائل فون سے بہتر ثابت ہوں۔ ہمارے اندر صلاحیت موجود ہے کہ ہم دباؤ اور چیلنجوں کے درمیان صرف اپنی بقا میں کامیاب ٹھہریں، بلکہ حقیقت میں تو یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ خود پر وباؤں اور چیلنجوں کے ذریعے پھل پھول سکتے ہیں، اور یہی چیز انسانوں کو انتہائی نادر بناتی ہے۔ موبائل فون کے تقابل میں قوت مدافعت کا اپنا نظام دیکھیے۔ کیا آپ کبھی اس بات پر حیران ہوئے ہیں کہ کووڈ-19 نے کچھ لوگوں پر بالکل کم یا نہ ہونے کے مساوی اثرات چھوڑے، جبکہ کچھ کے لیے جان لیوا ثابت ہوئے؟ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ ایک ہی نوعیت کا دباؤ کنندہ وائرس اور لوگوں پر انتہائی مختلف اثرات مرتب کرے؟ ان دونوں لوگوں کے مابین فرق کیا ہے؟ ہر سوال کا جواب ایک ہی نقطے پر پہنچے گا: مدافعتی نظام کی قوت اور رد عمل کی صلاحیت۔ بات فرد کی صلاحیت کے دم خم تک آن پہنچے گی، وہ کیسے برداشت کرنا اور مقابلہ کرتا ہے، اور پھر آخرکار اس پر قابو پا لیتا ہے اور اس شدید حملے سے بچ نکلتا ہے: آزمائش۔ اور پھر وہ لوگ جو قابو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، نہ صرف اپنی بقا میں کامیاب ٹھہرتے ہیں، در حقیقت وہ اس آزمائش کی بدولت اور زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ وہ اس وائرس کے خلاف مدافعت پیدا کر لیتے ہیں۔ کسی ویکسین کا سہارا تھوڑا ہی نقطے پر مبنی ہے۔